مگر ایک ملک میں رہنے والے سوا مرتدین کے، کیونکہ جو مرتد ہو جاتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں، جب وہ توبہ کرے گا اس کی گردن اڑا دے گا۔ ورنہ جس ملک میں کافر رہ رہے ہیں، مشرک رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں تو سب کی جان برابر ہے، اور اسلام نہیں اجازت دیتا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ فلانا ہے، یہ دوسرا ہے، کہ خود تلوار لے کر قتل عام پہ اتر آؤ۔ اس طرح تو پھر گلی کوچوں کے اندر ہر وقت خون بہتا رہے گا، اور وہ شہر کیا ملک کیا ہے، وہ تو ایک جنگل کا نمونہ بن جائے گا۔ اس لیے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اختلاف نظریات کی وجہ سے دوسرے کو قتل کرے، اگرچہ وہ کافر و مشرک کیوں نہیں، اس کی جان بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی ایک مسلمان کی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام نے سنہری اصول دی ہے، مگر یہ ہے کہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جب بھی اسلام کو شوکت ملی تو مسلمانوں کے جہاد سے ملی، اور اہل اسلام اگر روئے زمین پہ چمک رہے ہیں ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو اسی وجہ سے چمک رہے ہیں کہ ان کے اندر جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بلندی کے لیے جو جذبہ ہے وہ جذبہ اس قدر تھا کہ کفر اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ مگر کہیں تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے جہاد کا اعلان کیے بغیر کوئی از خود تلوار لے کے آگے نکلا۔ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی جہاد میں ہی گزری، اور آپ دیکھ لیں کہ اگر کفر کو 13 سال مکے کے اندر ظلم و ستم کرتے ہوئے مسلمان دیکھ رہے تھے تو کسی نے تلوار اٹھائی ان کے سامنے؟ کیوں نہیں اٹھائی؟ کیا وہ سارے کمزور تھے؟ ان میں علی المرتضیٰ جیسی ہستیاں ہیں، فاروق اعظم جیسی ہستیاں، کس لیے نہیں اٹھائی؟ اس لیے نہیں اٹھائی کہ حضور سید عالم کی طرف سے جہاد کی اجازت نہیں، اور جب اجازت ہو گئی تو پھر قیامت تک وہ تلوار نیام میں نہیں آ سکتی۔ سرکار نے فرمایا کہ لا یزال الجہاد حلوا خضرا فی امتی، قیامت تک میری امت میں جہاد ہمیشہ میٹھا رہے گا۔ ما انبتت الارض و امطرت السماء، جب تک آسمان سے بارش برس رہی ہے اور زمین سے کھیتی اگ رہی ہے، جہاد میری امت کے اوپر فرض رہے گا۔ وَسَيَنْشَعُ النِّشْفُ مِنْ بِلَادِ الْمَشْرِقِ، میں دیکھ رہا ہوں کہ مشرق کے شہروں سے ایک گروہ اٹھ رہا ہے، یقولون لا جہاد فی سبیل اللہ، اور اس گروہ کا نعرہ یہ ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی۔ اس سے مراد یہی قادیانی گروہ ہے۔ ان کو میں نے کہا تھا کہ اس حدیث کا مصداق بتاؤ، کوئی اور مسلمانوں کا گروہ ہو جنہوں نے جہاد کو حرام کیا۔ کوئی اور گروہ نہیں جو جہاد کو حرام کر رہا ہو۔ انہوں نے کہا جہاد حرام ہے، اور یہ 10 پوائنٹ حدیث ان کے متعلق۔ سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک گروہ اٹھ رہا ہے بلاد مشرق سے جو نعرہ لگائے گا کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ فرمایا اولئک ہم وقود النار، وہ دوزخی نہیں بلکہ دوزخ کا ایندھن ہے جو جہاد کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اس اجازت کے بعد جب اہل مکہ کا ظلم نہیں رکا تو اس وقت یہ آیات اتری جو میں نے آج خطبے میں تلاوت کی تھی کہ اذ یعدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم۔ محبوب اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا کہ 2 گروہ ہیں کفر کے، ان میں سے جس کو مرضی ہے ایک کو لے لو، میں وعدہ کر رہا ہوں۔ تودون ان غیر الذات الشوکۃ تکون لکم، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جو ابو سفیان کا قافلہ سامان حرب لے کر پلٹ رہا ہے مکہ کی طرف،
اس کو لے لیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں مجھے اسلام کی شوکت نظر نہیں کہ ایک گروہ کے ساتھ مقابلہ ہو تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ وہ چھوٹا قافلہ تھا، اس کو تو گھیرے میں لے لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ اسے لے لیا جائے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا واضح کر دیا جائے اور باطل کا باطل ہونا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن جاش صحابی جن کے متعلق حضرت سعد ابن ابی وقاص کا فرمان ہے کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نخلا کی طرف ایک گروہ کو بھیجوں گا جو لشکر کفار کی مجھے خبر دے گا، اور اس گروہ کا سردار میں ایسے شخص کو بناؤں گا جو میرے صحابہ میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرے۔ حضرت ابو سعد بن ابی وقاص سے یہ روایت ہے، اور سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے 10 مہاجرین عبداللہ ابن جاش کی زیر قیادت بھیجے اور ان کو ان پر امیر بنایا، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ وہ صحابی جو سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے والا تھا وہ حضرت عبداللہ ابن جاش تھا۔ حضور علیہ السلام نے ان کو ایک خط دی اور اس میں ہدایت یہ فرمائی کہ تم نے نخلا کی طرف چلتے جانا ہے، رکنا نہیں، اور 2 دن کے بعد یہ خط کھولنا۔ انہوں نے 2 دن کے بعد جب خط کھولا سرکار کا تو اس میں حضور کا فرمان تھا کہ چلتے جاؤ اور مقام نخلا پہ جا کر ڈیرا لگاؤ، اور جو ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہے مجھے اس کی پوری خبر دو۔ بہرحال آپ نے وہ خط پڑھتے ہی گردن جھکا کر کہا علی السمع والطاعۃ، یا رسول اللہ ہم نے آپ کا حکم سن لیا اور آپ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا۔ اس خط میں یہ بھی تھا کہ جو تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہو اسے اجازت ہے، اور جو جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا کہ دیکھو میرے ساتھ یہی تعداد ہے، این ممکن ہے کہ تمہیں جام شہادت نوش کرنا پڑے۔ حضور علیہ السلام نے خط میں اجازت دے دی ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور کی ہم بھیجے ہوئے ہوں اور اپنی جان بچانے کے لیے کہیں اور جائیں، اگر تو جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہیں جام شہادت نوش کرنا۔ اسی اثنا میں ایک قریش کا قافلہ پورے مال غنیمت یعنی کافی مال کے ساتھ آ رہا تھا، اس پہ ایک صحابی نے تیر چلایا تو ابن حضرمی ایک کافر تھا جس کو تیر لگا اور وہ مر گیا۔ اس کا مرنا تھا کہ ان کا قافلہ بھاگ پڑا، تو یہ عبداللہ ابن جاش کے ساتھیوں نے ان کا سارا مال غنیمت قبضے میں کر لیا۔ اس وقت تک مال غنیمت کی آیات نہیں اتری تھی، لیکن صحابی رسول کی یہ شان ہے کہ اس نے اپنے اتحاد کے ساتھ اس مال غنیمت کے 5 حصے کیے، جو آیت بعد میں اتری تھی جس میں مال غنیمت کے 5 حصے کیے، اور 4 اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے، اور خمسہ فرما وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اور قرآن نے جو 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا وہ اس میں 5واں حصہ عبداللہ ابن جاش نے حضور علیہ السلام کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ حضور کے پاس واپس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب ایک عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ یہ واقعہ شہر رجب میں ہوا۔
رجب کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضور تک 4 مہینے اشہر الحرم ہیں، جو 3 اکٹھے ہیں اور ایک علیحدہ، ذیقعدہ، ذوالحج، محرم، یہ 3 اکٹھے ہیں اور رجب علیحدہ ہے۔ یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آئے، منہا اربعۃ حرم، کہ 4 مہینے حرمت۔ رجب کے مہینے میں قتال نہیں تھا، یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ رجب کے مہینے میں ہو گیا تھا۔ کفر پر تیر چل گیا، وہ مر گیا۔ اب ایک لہر دوڑی اصحابہ میں بھی اور مکے میں بھی کہ رجب کے اندر قتال تو شروع سے حرام ہے، تو یہ عبداللہ ابن جاش نے جو رجب کے اندر قتال کیا ہے بہت بڑا جرم کیا۔ جب حضور علیہ السلام کو انہوں نے یہ سارا واقعہ ذکر کیا تو حضور نے سکوت فرمایا۔ سرکار نے فرمایا میں رب کے حکم کا منتظر ہوں، تیرے معاملے میں رب کیا حکم فرمایا؟ اس وقت یہ آیا